آج ایک ظالم باپ نے اپنی 7 دن کی معصوم بچی کو بیٹی ہونے کے جرم میں 5 گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ اللہ اکبر! بلکہ 7 گولیاں مار کے۔ آج دل نہیں، جسم کا ایک ایک عضو خون کے آنسوں رو رہا ہے، کوئی الفاظ نہیں کہنے کو کہ بیٹی کی پیدائش پر کوئی اس حد تک ہوش کھو بیٹھے۔ اللہ اکبر! وہ کبھی دوڑتا ہوا باہر جاتا، کبھی دوڑتا ہوا اندر آتا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے اسی صورتحال سے دوچار تھا۔ وہ ڈاکٹرز کے کہنے کے مطابق دوائیاں لاتا جا رہا تھا، یوں باہر اور اندر کے چکر لگا لگا کر اس کا سانس پھولا جا رہا تھا، مگر اسے اپنے سانس کی پرواہ نہیں تھی، اپنی تھکن کی پرواہ نہیں تھی، بلکہ وہ تو اس سے بڑھ کے اور بھی بہت کچھ کر سکتا تھا، کیونکہ آج اسے ایک اور خوشی ملنے جا رہی تھی۔ اس کے ہاں تیسرے مہمان کی آمد تھی، مگر کوئی بات تھی جس کی وجہ سے وہ اتنی خوشی کے باوجود کبھی کبھی بالکل سنجیدہ ہو جاتا، مگر پھر جیسے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے دوبارہ خوش دکھنے کی کوشش کرتا اور کسی حد تک اس کوشش میں کامیاب بھی ہو جاتا۔ لیکن چند مزید گھنٹے گزرنے کے بعد اسے ایک ڈاکٹرز کی طرف سے ایک خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ بچے کی ماں بالکل خیریت سے ہے اور اللہ نے آپ کو بیٹی سے نوازا ہے۔ بیٹی بیٹی اور پھر بیٹی، یہ سنتے ہی جیسے اسے سخت دھچکا لگا۔ اس نے ایسے چپ سادھ لی جیسے کسی طوفان سے پہلے کا سکوت ہو۔ وارڈ بوائے اور دیگر عملہ اس سے مٹھائی کا تقاضا کرنے لگا۔ وہ مٹھائی لینے گیا، تھوڑی دیر میں واپس آیا اور سب کو مٹھائی کھلانے لگا۔ اسی دوران آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور زچا و بچا کو ان کے روم میں پہنچانے کے لیے باہر نکالا گیا۔ عورت اب تک تقریباً بے ہوش تھی۔ عورت کو دیکھتے ہی اسے نہ جانے کیا ہوا کہ مٹھائی کا ڈبہ دور پھینکا اور عورت کو مارنے پیٹنے لگا۔ وہ کسی جلاد کی طرح اسے جھنجھوڑ رہا تھا اور کہتا تھا کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، تیسری دفعہ بھی بیٹی پیدا کی ہے، مجھے بیٹا چاہیے تھا، اس سے بہتر ہے یہ مر جائے۔ جب بیٹا پیدا نہیں کر سکتی تو اس کے جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آس پاس کے لوگوں نے بیچ میں پڑ کر اس عورت کی جان بچائی، ورنہ وہ تو اسے مارنے کے در پہ تھا۔ بیٹی کی پیدائش پر کوئی اس حد تک ہوش کھو بیٹھے گا، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ مگر یہ منظر چشم فلک نے دیکھا کہ ایک باپ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنا ضبط توڑ بیٹھا۔ آخر وہ کون سی باتیں ہیں جو ایک باپ کو بیٹی کے متعلق اتنا پریشان کر دیتی ہیں؟ آخر اس کا یا اس جیسے ہونے والے دیگر واقعات کے پیچھے کون سے عوامل ہوتے ہیں ایک انسان کو اس حد تک گرا دیتے ہیں؟ ہمیں اپنے معاشرے کی روش کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اس میں پنپنے والی ان غیر شرعی اور غیر اخلاقی رسومات کو ختم کرنا ہوگا کہ جن کے نتیجے میں ہمارا معاشرہ ایک بیٹی کے لیے مشکل سے مشکل تر بنتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں ان تمام مسائل کو سلجھانا ہوگا جن کی وجہ سے ہر بیٹی کا باپ ایک غیر فطری اور انجانے خوف سے ہمہ وقت دوچار رہتا ہے۔ اگر ہم واقعی سنجیدگی سے اپنے معاشرے کو عورت سمیت سب کے لیے محفوظ بنانا چاہتے ہیں تو اس سب کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو اسلام اور اسلام کے احکامات کے تابع کر لیں، کیونکہ اسلام ہی وہ خوبصورت مذہب ہے جس کے نظام میں ہر کسی کی عزت، آبرو، جان، مال محفوظ ہیں۔ اسلام نے ہی عورت کو عزت عطا کی۔ اسلام بیٹی اور اس کی پرورش کرنے والے کے فضائل سناتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھے انداز سے پرورش کرے تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ جس شخص پر لڑکیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ داری ہو اور وہ اس کو صبر و تحمل سے انجام دے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔